بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پاکستان کے ایک سپاہی کی کہانی ہے جو جہاد اصغر میں شہید تو نہ ہو سکے، مگر جہاد اکبر میں اللہ نے انہیں آنرز کے ہائیسٹ رینکس عطا کیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کردار اور کارکردگی کو اگر محفوظ نہ کیا گیا تو پاکستان کی آج کی جنریشن کا نقصان ہوگا، اور اس کا یہ حق ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ زندگی یوں بھی ہوتی ہے۔ اسکول میں ہی اس بچے کے اعلیٰ کردار کا سورج طلوع ہونے لگا تھا۔ ہوا یوں کہ اسکول کے بچے ایک روز بے بسی سے اپنے کسی ساتھی کو پانی میں ڈوبتے دیکھ رہے تھے کہ ایک بچے نے پانی میں چھلانگ لگا دی اور اپنے ساتھی کو نکال لایا۔ تو ایک استاد نے کہا، تمہارا اظہار تو انصار مدینہ جیسا ہے، اور انصاری کا خطاب دے دیا۔ محمد حسین ایک جاٹ خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور تمام عمر اپنا نام محمد حسین انصاری لکھتے رہے۔ فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ سے کیریئر کا آغاز کیا اور میجر جنرل کے عہدے پر پہنچے۔ جنگ کا زمانہ تھا۔ ایک دن اگلے مورچوں کو وزٹ کرنے آ گئے۔ نماز کا وقت تھا، نماز شروع کرنے لگے تو میجر نے کہا، سر اندر آ جائیے، فائر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا، کیونکہ انہیں موت اور زندگی کے تعین کا اتنا راسخ یقین تھا، انہوں نے کہا کہ میں ابھی ہندو کی گولی سے مرنے والا نہیں، اور وہی نماز پڑھی۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کے محاذ پر تھے، کہنے لگے کوئی بھی جنرل ہوتا یہی ہوتا۔ تمام قوم ہمارے خلاف ہو چکی تھی، اور قوم حق میں نہ ہو فوج لڑ نہیں سکتی۔ ہمارے کھانے کی سبزیاں تک مغربی پاکستان سے آتی تھیں۔ جب ڈھاکہ ڈوب رہا تھا، فوج کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے ہندو فوجی افسر سے کہا، میں اپنا پسٹل تمہارے قدموں میں رکھوں گا اور نہ تمہیں پیش کروں گا۔ خود اپنے ہاتھ سے میرے ویپن اتار لو، کیونکہ اب یہ ایک فوجی کی غیرت عسکریت کا آخری چارہ تھا۔ پریزنر آف وار بنا کر جب انہیں ہندوستان لایا گیا تو وہاں بھی خدا نے اس شر سے خیر نکال کر ان کا مقدر کر دیا۔ پورا قرآن حکیم وہیں حفظ کیا، اور جب قرآن کی تلاوت کرتے تو قرآن کے الفاظ سامعین کو یوں محسوس ہوتا جیسے آسمان سے نازل ہوتے ہوئے وہ ان کے دل میں اتر رہے ہیں۔ اس قید کے دوران انہوں نے ایک ہندو فوجی افسر کے حسن سلوک کی بہت تعریف کی، اور بعض ہندو اور سکھ افسروں کے ناروا رویے کا تذکرہ بھی کیا۔ قید ختم ہو گئی، پاکستان آئے اور ریٹائر ہونے لگے تو ان کو روایت اور قانون کے مطابق زرعی اراضی دیے جانے کی فائل دی گئی۔ انہوں نے کہا، میں نے فوج کی ملازمت کی اور میں سیلری لے چکا، مجھے نہیں چاہیے یہ زمین۔ پھر انہیں ڈیفنس میں قانون کے مطابق پلاٹ کی آفر کی گئی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ جس میجر صاحب نے یہ بات بتائی، انہوں نے کہا کہ اگر جنرل کو پتہ چل گیا کہ یہ بات میں لوگوں کو بتا رہا ہوں تو بہت ناراض ہوں گے۔ جنرل نے زندگی یوں گزاری تھی جیسے زندگی ایک دن کی تھی اور وہ روزہ رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس زندگی کی حرص و ہوا کو شکست دی تھی۔ وہ قصر سلطانی کے گنبد پر اپنا نشیمن نہیں چاہتے تھے، اور ایسا شاہین
پہاڑوں کی چٹانوں پر ہی بسیرا کرتا ہے۔ ایک روز کسی کام کے سلسلے میں LDA کے دفتر میرا جانا ہوا تو میں نے دیکھا کہ پہلے برآمدے ہی میں ایک بڑی میز اور کرسی پر ایک بہت نہایت باوقار اور باروب شخصیت۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے تو جواب ملا یہ DG LDA جنرل محمد حسین ہیں، جو اس لیے یہاں بیٹھتے ہیں کہ سائل آئیں تو ان تک آنے میں کوئی دربان حائل نہ ہو سکے۔ جنرل صاحب نے علامہ اقبال ٹاؤن میں گلشن اقبال پارک کا سنگ بنیاد رکھا، اور ان دنوں وہ جس پوزیشن میں تھے ارب پتی ہو سکتے تھے، مگر ان کی ایک مجبوری تھی، ارب پتی نہیں ہو سکتے تھے اس لیے کہ اقبال کے شاہین ارب پتی نہیں ہوتے۔ ایک بار LDA فلیٹس کی تعمیر کے بعد قرآن اندازی ہو رہی تھی تو ان کے ایک نہایت قریبی عزیز نے کسی کے ذریعے سفارش کروائی کہ میرا فلیٹ اگر پہلی منزل پر الاٹ ہو جائے تو زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوگا، مگر جب یہ فلیٹ سب سے اوپر والی منزل پر ملا تو انہوں نے گلہ کیا۔ تو جنرل نے کہا کہ اوپر والی منزل اللہ کے زیادہ نزدیک ہے اور تمہیں قریب کر دیا گیا ہے۔ LDA کی DG شپ کے اور امپلائی ہونے کے استحقاق پر جب انہیں پلاٹ کی پیشکش کی گئی، انہوں نے ایک بار پھر انکار کر دیا۔ آخری دن تھا ان کی LDA کی ملازمت کا، آخری دن تھا LDA کی سرکاری گاڑی کی چابیاں محکمے کے حوالے کیں اور عام ویگن پر بیٹھ کر اپنے 6 مرلے کے مکان پر آئے۔ یہ لگتا نہیں تھا 6 مرلے کا مکان، لگتا تھا جیسے بہشت میں جانے سے پہلے ایک ریلوے اسٹیشن اور اس کا ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ہو جہاں بیٹھ کر انہیں اپنی گاڑی کا انتظار کرنا تھا، اور گاڑی بس آیا ہی چاہتی تھی، اور انہیں وہاں اس جہان میں جانا تھا جہاں آج کے تمام سرکاری غیر سرکاری امیر زادے ان سے آنکھ نہیں ملا سکیں گے۔